السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، الفاروق آرگنائزیشن کی طرف سے یہ 10 روزہ تربیتی پروگرام کا پہلا محاضرہ ہے اور موضوع ہے تلاوت قرآن مجید اور وقف و ابتدا کے مسائل۔ یہ موضوع کیوں منتخب کیا گیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ یہ ہمارے لیے ضابطۂ زندگی ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک نسخہ ہے، راستہ دکھلانے والی کتاب ہے۔ یہ صرف برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، اس کو صرف تبرک کے لیے گھروں میں نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس سے رہنمائی حاصل کرنا، دنیا اور آخرت کے مسائل میں اس کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے استفادہ کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ باقی اس کی تلاوت پر بھی ایک ایک حرف پر ایک ایک نیکی ملتی ہے، ہر نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین ہے، ھدی للناس ہے۔ تو اس کتاب کے ہر آیت کا، اس کے ہر جملے کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے۔ وہ پیغام ہم اسی وقت سمجھیں گے جب ہم اس کتاب کو اس نقطۂ نظر سے پڑھیں گے کہ اس کتاب میں ہماری رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے ہندوستان اور بلکہ کہہ لیجئے بر صغیر، یا کہہ لیجئے کہ ہر غیر عربی داں طبقے کے اندر قرآن کو پڑھتے وقت کچھ ایسی غلطیاں کی جاتی ہیں جو حقیقت میں بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ انہی غلطیوں میں سے وقف اور ابتدا کے مسائل بھی ہیں۔ یعنی قرآن پڑھتے وقت تک کہاں ٹھہرنا چاہیے، کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور ٹھہرنے کے بعد ابتدا کیا جائے یعنی آگے سے پڑھا جائے، یا یہ کہ اعادہ کیا جائے پیچھے کے کچھ الفاظ ملا کر کے تب پڑھا جائے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اور چونکہ اکثریت ہمارے حفاظ اور ائمہ کرام کی عربی زبان کم جانتی ہے، یا یہ کہ توجہ نہیں دیتے ہیں لوگ، تو اس کی وجہ سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں ائمہ سے، حفاظ سے، کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو بڑی بھاری غلطی ہے۔ لہذا حفاظ کی ایک بڑی تعداد جو صرف یہی نہیں کہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھاتی ہے، بلکہ پورے سال وہ قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، مجلسوں میں پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ سن کر کے
سوائے افسوس کرنے کے اور آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اسی تعلق سے آج کے اس پروگرام میں یا اس کورس میں پہلا محاضرہ یہ رکھا گیا ہے کہ اس موضوع کی طرف اور اس کی اہمیت کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جائے، حفاظ اور ائمہ کرام کو خاص طور سے۔ دیکھیے، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل کا حکم ہے، ترتیل ہی میں تجوید آتی ہے۔ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اس کو اچھے ڈھنگ سے بنا سنوار کر کے، حروف کو ان کے مخارج سے ادا کر کے اور صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو اس کا حکم قرآن کے اندر بھی ہے، اور صحابہ کرام بھی اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم قرآن سے پہلے ہم کو ایمان ملا، پھر قرآن ہم نے پڑھا، اور قرآن پڑھتے وقت ہم نے قرآن کے حلال و حرام کی بھی تعلیم حاصل کی، اور کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے اس کی بھی ہم نے تعلیم حاصل کی۔ تو دیکھیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ قرآن سیکھتے وقت صرف ہم نے قرآن کے الفاظ اور حروف نہیں سیکھے، بلکہ قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں حلال و حرام کی وہ بھی سیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ کہاں ٹھہرنا چاہیے اور کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے یہ بھی سیکھا۔ تو یہ باقاعدہ صحابہ کو سکھایا جاتا تھا، اس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا اس کی تفسیر میں کہا کہ الترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل نام ہے حروف کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرنا اور وقف کی جانکاری رکھنا، یہ ترتیل میں داخل ہے۔ تو ترتیل میں صرف تجوید یعنی حروف ہی کو ان کے مخارج سے اور ان کو بہتر طریقے سے ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ ترتیل میں وقف کی معرفت بھی داخل ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے، یہ براہ راست قرآن سے اور قرآن فہمی سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن کے جو قراء تھے، ائمہ، وہ کسی کو قرآن پڑھاتے تھے اور قرآن کی تعلیم کی سند دیتے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے شرط لگاتے تھے یہ قراء کہ جب تک کہ آدمی کو وقف کی معرفت نہ ہو تب تک اس کو سند نہیں دینا چاہیے۔ صرف قرآن کو زبانی سنا دے، وہ چاہے زبانی سنا دے یا پڑھ کر کے سنا دے، دیکھ کر کے، یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ وقف کی صحیح جانکاری اس کو نہ ہو تب تک ایسے پڑھنے والے کو سند نہ دی جائے، سند اجازہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ یہ موضوع انتہائی اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، ہم اگر عربی زبان نہیں جانتے ہیں، اردو زبان میں ایک مثال بہت مشہور ہے، قرآن کے ابتدا میں یا آخر میں اس کو اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ اگر آدمی کو کہنا رہے کہ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، تو دیکھیے اٹھو مت یہاں رکنا ہے اور بیٹھو اس کے بعد کہنا ہے۔ اگر اس کو ہم یوں کہہ دیں، تین لفظ ہیں، اس کو اس طرح کہیں کہ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، معنی بالکل الٹا ہو جائے گا۔ اٹھو مت بیٹھو، اگر مت پر وقف کرتے ہیں تو معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور اٹھو پر وقف کر دیتے ہیں، اٹھو کا کر کے رک جاتے ہیں تو وہاں معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو دیکھیے بالکل اپوزٹ معنی، الٹا معنی ہو رہا ہے صرف وقف کی تبدیلی سے۔ تو اب اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر جگہ جگہ اوامر ہیں، نواہی ہیں، کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، کچھ چیزیں سکھلائی گئی ہیں، بتلائی گئی ہیں۔
تو وہاں جگہ جگہ اس طرح کے چیزیں آتی ہوں گی کہ جہاں ایسی غلطی کرنے سے وقف میں ایک لفظ آگے یا ایک لفظ پیچھے ہونے سے معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو کتنی سنگین غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں ہم لوگ جو اس چیز پر توجہ نہیں دیتے اور اس کو سرسری نظر سے دیکھ کر کے گزر جاتے ہیں. وقف کے تعلق سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. صرف عربی زبان میں آپ کو بتا دیا جائے کہ 100 سے زائد کتابیں علماء لکھ چکے ہیں وقف کے موضوع پر. بہت سارے علماء نے تو پوری قرآن کے اندر شروع سے لے کر کے آخر تک ایک ایک آیت کے اندر کہاں کہاں وقف کرنا کیسا ہے یہ سب بیان کر دیا ہے پورے اول تا آخر قرآن تک. اور کچھ علماء نے وقف کے احکام اور مسائل بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے. کل ملا کر کے 100 سے زائد کتابیں عربی زبان میں اس تعلق سے موجود ہیں. الحمدللہ اردو زبان میں بھی اس پر کام ہوا ہے. تقریباً 1 درجن کے قریب اردو زبان میں بھی اس موضوع پر کتابیں پائی جاتی ہیں. الحمدللہ ہم نے بھی اس پر بہت پہلے لکھا تھا ماہنامہ محدث بنارس کے اندر کئی قسطوں میں، اور اب اس کو نظر ثانی کر کے اور کچھ اضافے کے ساتھ وہ کتاب بھی شائع ہو گئی ہے. وقف و ابتدا اہمیت اور مسائل کے عنوان سے اس نام سے وہ کتاب موجود ہے. مختصر رسالہ ہے 60-65 صفحے کا، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. وقف کے اقسام کے بارے میں علماء نے گفتگو کی کہ وقف کتنی طرح کا ہوتا ہے. کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 4، 5 سے لے کر کے 8 اقسام تک بیان کی ہیں. یعنی سب سے کم قسمیں جیسے ایک وقف اختیاری، ایک وقف اضطراری، اور اس کے بعد 3 کسی نے بیان کیا ہے وقف تام، وقف حسن، وقف قبیح. اس طرح سے کچھ اضافوں کے ساتھ ساتھ 8 قسموں تک لوگوں نے بیان کیا ہے. یہ قسمیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم ٹھہرتے ہیں وقف کرتے ہیں تو اس کے مابعد سے کیا تعلق ہے، لفظی تعلق ہے یا لفظی اور معنوی دونوں تعلق ہے، اور اس تعلق کی نوعیت کیا ہے. تو اسی پر دار و مدار ہے وقف کی کہ تام ہونے کا یا حسن ہونے کا یا قبیح ہونے کا، کہ جہاں ہم ٹھہر رہے ہیں اس جگہ کا آگے کی عبارت سے کتنا تعلق ہے، کیا تعلق ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ موصوف صفت کا تعلق ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مبتدا اور خبر کا تعلق ہے کہ ہم مبتدا پر ٹھہر گئے اور خبر کو چھوڑ دیا، اور یا یہ کہ کانا کے اسم پر ٹھہر گئے خبر کو چھوڑ دیا. تو اسی تعلق کی بنیاد پر وقف کی قسم متعین ہوتی ہے کہ ہاں یہاں ٹھہرنا حسن ہے، یہاں ٹھہرنا احسن ہے، یہاں ٹھہرنا قبیح ہے، یہاں ٹھہرنا اقبح ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے وقف کی قسمیں بیان کی ہیں. ہمارے یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ حفاظ اور قراء اور ائمہ کی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ایک بڑی تعداد ہے جو عربی زبان سے نابلد ہوتی ہے. اگر ہم عربی زبان جانتے رہیں، سمجھتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہاں یہاں پر ٹھہرنا مناسب ہے کہ مناسب نہیں ہے. اگر ٹھہر بھی گئے تو پھر آگے ابتدا کیا جائے یا اعادہ کیا جائے تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے عرب قراء سے اس طرح کی غلطیاں کم سرزد ہوتی ہیں، لیکن تھوڑا بہت ان سے بھی سرزد ہوتی ہیں، ہم نے سنا ہے ان کو بھی. تو لیکن ہم لوگوں سے بر صغیر یا غیر عربی داں طبقے کے اندر یہ غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. اگر آدمی کو جانکاری ہی عربی زبان سمجھتا ہے اچھی طریقے سے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کہاں ٹھہرے کہاں نہیں ٹھہرے، اور وہ عموماً اس طرح کی غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح کی غلطیوں سے بچانے کے لیے علماء نے قرآن میں رموز اوقاف درج کیے ہیں. قرآن کی آیتوں میں جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہیں قاف بنا ہے، کہیں طا بنا ہے، کہیں جیم ہے، کہیں لا ہے، کہیں میم ہے.
ان کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے، اور یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں پر ٹھہرنا آپ کا مناسب ہے کہ مناسب نہیں ہے، جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو میم کا رمز ہوتا ہے وہ لازم یعنی وقف لازم کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، اگر یہاں نہ ٹھہریں گے تو معنی میں کوئی غلطی ہو جائے گی، مفہوم بدل جائے گا۔ اسی طریقے سے لا کا جو رمز ہے، لا لکھا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہاں ٹھہرنا بہتر نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹھہرتا ہے تو پھر ماقبل سے کچھ ملا کر کے اعادہ کر کے پھر آگے پڑھے۔ تو ہندوستان کے اندر یا بر صغیر کے اندر جو قرآن مطبوع ہوتے ہیں، چھپتے ہیں، ان میں رموز اوقاف کی تعداد 15 یا اس سے زیادہ دیکھی جاتی ہے، اور عرب ممالک سے جو مصاحف چھپ کر کے آتے ہیں ان میں اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی ہے، ان میں زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 رمز ہوتے ہیں۔ تو یہ رموز کی کثرت بھی بسا اوقات پڑھنے والے کو تشویش میں مبتلا کرتی ہے کہ اتنے زیادہ رموز کو سمجھنا اور کہاں کیا حکم ہے، کہاں مناسب ہے، کہاں مناسب نہیں ہے وقف کرنا، یہ سب سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ بہرحال لیکن یہ پڑھنے والے کی سہولت ہی کے لیے رموز بنائے گئے ہیں، تو اگر ہم قرآن کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے، عربی ہماری اچھی نہیں ہے یا عربی نہیں جانتے ہیں، تو ان رموز اوقاف کی رعایت کریں، جہاں جہاں رمز بنائے گئے ہیں وہیں پر ٹھہرنے کی کوشش کریں، الا یہ کہ کہیں دور پر ایسے رمز آئیں کہ وہاں تک ہماری سانس نہیں پہنچ سکتی، تو لازمی طور پر بیچ میں بھی ٹھہرنا پڑے گا، اور بیچ میں ٹھہرنے کے وقت اگر ہم معنی مفہوم نہیں سمجھتے ہیں تو کبھی کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر بھی اگر ہم ان رموز کی رعایت کریں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے حفاظ اور ائمہ ان رموز کی رعایت نہیں کرتے۔ مثلا رمز بنا ہوا ہے، جیم کا حرف لکھا ہوا ہے، قاف لکھا ہوا ہے، وہاں وقف نہ کر کے اس کے ایک لفظ کے بعد وقف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آیت الکرسی کے اندر ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں کوئی علامت بنی ہوگی وقف کی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں کوئی علامت بنی ہوئی ہوگی وقف کی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں اس طرح سے ایک ایک جملے کے اندر ایک ایک جملے کے بعد کوئی نہ کوئی علامت۔ تو اگر ہماری سانس اتنی بڑی نہیں ہے کہ آیت الکرسی ایک سانس میں پڑھ سکیں، تو ان رموز اوقاف پر، ان علامتوں پر ہم وقف کریں اور پھر آگے سے پڑھیں۔ بعض حفاظ کیا کرتے ہیں کہ ان علامتوں پر وقف نہ کر کے اگلے جملے سے ایک لفظ پڑھ کر کے وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں وقف نہ کر کے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی، اب یہاں وقف کر دیا انہوں نے۔ بھئی جب اس سے پہلے دو ہی ہر لفظ کے پہلے رمز بنا ہوا ہے آپ کے وقف کا، تو آپ وہاں وقف کیجئے آرام سے، اور پھر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کو پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ان رموز اوقاف کی بھی رعایت نہیں کرتے بعض لوگ، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ قرآن میں ان رموز اوقاف کے علاوہ کچھ ہمارے یہاں قرآن میں ہندوستانی مصاحف کے اندر یا بر صغیر میں طبع ہونے والے مصاحف کے اندر کچھ اور جو ہے اوقاف پائے جاتے ہیں، مثلا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقف جبریل، وقف غفران، وقف کفران، اور ہر ایک کی کوئی نہ کوئی توجیہ بیان کی گئی ہوتی ہے کہ اس کو یہ وقف اس لیے کہا جاتا ہے، یہ وقف اس لیے کہا جاتا ہے۔ یہ سارے اوقاف خاص طور سے جن اوقاف کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، جو جبریل علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، تو یہ نبی کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنے، جبریل کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے، کوئی حدیث چاہیے، تاکہ اس بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ ہاں واقعی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا تھا۔ جیسا کہ لفظ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وقف النبی کا مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وقف کیا تھا، لیکن
اس فن کے جو ماہرین کہتے ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز حدیثوں سے ثابت نہیں ہے جس کو وقف جبریل یا وقف نبی کہا جا سکے۔ لہذا اگر ہمارے مصاحف کے اندر حواشی میں اس طرح کے اوقاف کا تذکرہ ہے تو اس کی حقیقت میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز وقف قبیح، وقف قبیح یعنی ایسا وقف جو نہیں ہونا چاہیے اور لوگ کر دیتے ہیں۔ تو اور وقف قبیح میں یہ ہے کہ اس کی قباحت بھی کم و بیش ہوتی ہے۔ کوئی وقف صرف قبیح ہوتا ہے، کوئی اقبح ہوتا ہے، یعنی زیادہ قبیح ہوتا ہے، زیادہ برا ہوتا ہے، وہاں وقف کرنا زیادہ معنی کے اندر گڑبڑی پیدا کرتا ہے۔ اس چیز کی تعین ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی تعین وہی معنی کے اعتبار سے کہ اگر معنی کے اندر کم خرابی لازم آتی ہے یا زیادہ خرابی لازم آتی ہے، لیکن خرابی لازم آتی ہے، تو اگر کم خرابی ہے تو جیسے اس کو وقف قبیح کہا جائے گا۔ اقبح یعنی زیادہ خرابی والا وقف ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ بہت معمولی چیزیں ہیں، آئے دن یہ سب چیزیں سننے میں آتی ہیں، ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ بعض حفاظ کیا کرتے ہیں کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی، یہاں جا کر کے وقف کر دیتے ہیں۔ اب جو ذرا بھی عربی سمجھتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس سے معنی کے اندر کیا خرابی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ فمن تبعنی فإنہ منی، کہ جو میری پیروی کرے گا اس کا مجھ سے تعلق ہوگا، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، لیکن جو میری نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم۔ تو اگر من عصانی پر کوئی وقف کر دیتا ہے تو وہ ڈائریکٹ جڑ جائے گا من تبعنی سے، یعنی فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنہ منی، کہ جو میری اتباع کرے وہ اور جو میری مخالفت کرے، نافرمانی کرے، وہ دونوں جو ہے کا تعلق مجھ سے ہے۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے جاءنی زید وعمر ما جاء، جاءنی زید وعمر ما جاء، کہ زید میرے پاس آیا اور عمر نہیں آیا۔ اب اگر کوئی اس کو اس طرح کہہ دے کہ جاءنی زید وعمر، یہاں رک جائے، تو کیا معنی ہو گیا کہ زید اور عمر دونوں آئے، لیکن وہاں اصل عبارت کیا ہے کہ جاءنی زید وعمر ما جاء، عمر نہیں آیا، تو بجائے ما جاء تک جا کر کے رکنے کے عمر ہی پر رک گیا، تو اب وہ بظاہر عطف اس کا ہو گیا زیدن پر کہ زید اور عمر دونوں میرے پاس آئے، جبکہ وہاں یہ کہا گیا کہ زید آیا عمر نہیں آیا۔ تو اس طرح کی غلطیاں قرآن کے اندر وقف کرنے میں حفاظ ایسی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس سے بھی بھیانک غلطیاں ہوتی ہیں۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق ہی سے جو کہا گیا ہے کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اگر فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ یہاں جا کر کے کوئی وقف کرتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ، تو یہ تو بہت ہی بھیانک غلطی ہے۔ معنی کے حساب سے اعتبار سے دیکھیں تو بہت ہی بھیانک غلطی ہے، اس لیے کہ اب یہاں پر لفظ واللہ جو ہے، لفظ اللہ، یہ عطف ہو جائے گا عربی زبان کے اعتبار سے الذی کفر پر۔ نعوذ باللہ اس کا معنی بالکل الٹا ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص جو ہے اس کو بالقصد پڑھتا ہے تو وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کی چیزوں کو اگر آدمی نہیں سمجھتا ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، نماز میں پڑھاتا ہے اور اپنے طلباء کو پڑھاتا ہے،
اور اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح کی مثال آپ دیکھ لیجئے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اگر کوئی اس طرح پڑھ دے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور یہاں رک جائے لَئِن كَفَرْتُمْ پر، تو یہ گویا کہ عطف ہو جا رہا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ پر، یعنی لَئِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، حالانکہ یہ بالکل مقصد کے خلاف ہے، اور قرآنی آیت کا معنی ہی اس کے ذریعے سے بالکل بگڑ جا رہا ہے۔ وقف قبیح کے اندر ہی وہ داخل ہوگا، جیسے بسم اللہ، لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اگر بسم اللہ میں بسم پر کوئی وقف کر دے، یا الحمدللہ رب العالمین میں الحمدللہ رب پر وقف کر دے، مالک یوم الدین میں لفظ مالک پر وقف کر دے، تو یہ سب بھی وقف قبیح کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اوقاف سے بچنا چاہیے۔ علماء نے بہت ساری مثالیں ذکر کی ہیں، جیسے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اگر کوئی ان اللہ لا یستحیی یہی عطف کر دے تو یہ بھی وقف قبیح ہے، اس کا معنی بہت خراب ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو صرف ان اللہ لا یہدی اس طرح رک جاتا ہے، تو یہ بھی وقف قبیح کی مثالوں میں آتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان کے اندر اس پر مفصل گفتگو کی ہے، اور ان جگہوں کا تذکرہ کیا ہے جہاں وقف کرنا وقف قبیح میں شامل ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ مضاف مضاف الیہ ہیں تو مضاف پر آدمی وقف کر دے، مضاف پر وقف کر دے اور مضاف الیہ کو چھوڑ دے۔ موصوف صفت ہیں تو موصوف پر وقف کر دے اور صفت کو چھوڑ دے۔ معطوف معطوف علیہ ہیں تو معطوف پر وقف کرے اور معطوف علیہ پر وقف کر دے، معطوف کو چھوڑ دے۔ اور تاکید اور مؤکد کا معاملہ اسی طریقے سے انا ہے، کانا ہے یا کانا ہے، ان کا اسم پڑھے، اسم پر وقف کر دے، خبر چھوڑ دے، یا اگر خبر مقدم ہے تو خبر پڑھ کر کے وقف کر دے اور اسم چھوڑ دے، تو یہ تمام جو ہے وقف قبیح کی مثالوں کے اندر داخل ہوں گے۔ لہذا قرآن پڑھنے والے کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جہاں اس طرح کی بات کہی گئی ہے جو کسی کی زبانی کہی گئی ہے، مثلا وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، تو قالت الیہود پر آدمی وقف کر دے اور ید اللہ مغلولۃ پھر کہے، اعادہ نہ کرے، تو گویا کہ ید اللہ مغلولۃ جو یہودیوں کا قول ہے، گویا یہ اب اس کی طرف سے ہو جائے گا، یہ پڑھنے والا خود کہہ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو لقد کفر الذین قالوا، یہاں آدمی ٹھہر جائے پھر کہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو ایسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ قالو کا لفظ جو ہے وہاں لے آنا چاہیے، لقد کفر الذین قالوا، اتنی بڑی آیت بھی نہیں ہے کہ وہاں آدمی اس کو ملا کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی عبارتیں جن کا مفہوم یعنی دوسروں کی زبانی جو باتیں ہیں اور وہ صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں، تو وہاں اس قول کو ان کی طرف منسوب کر کے ہی کہنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اگر قالو کہہ کر کے آپ خاموش ہو گئے اور ان اللہ ثالث ثلاثہ الگ سے کہا، تو اس سے ایک احتمال، مطلب یہ کہ ایک بظاہر یہ اچھا اس کو نہیں مانا جاتا۔ اس طرح کی غلطیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک غلطی وقف کے تعلق سے جو اکثر میں نہیں کہوں گا بلکہ بعض حفاظ کو میں نے خود سنا ہے پڑھتے ہوئے، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، یہ اس کے بعد جو ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، 6 یا 7ویں پارے کی آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ،
ہمارے یہاں جو قرآن جو مصاحف اس طرح سے چھاپے جاتے ہیں کہ ہر صفحے پر آیت ختم ہوتی ہے اور نئے صفحے سے نئی آیت شروع ہوتی ہے. اکثر حفاظ اسی طرح کے مصاحف سے یاد کرتے ہیں. یہاں معاملہ یہ ہے کہ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ یہ اس صفحے پر ہے، یہیں پر صفحہ ختم ہوا ہے. قَوْلُهُ الْحَقِّ یہاں سے نیا صفحہ شروع ہوتا ہے. حالانکہ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ پر آیت مکمل نہیں ہوتی ہے، بلکہ آیت اس کے آگے جا کر کے قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اس کے آگے جو آیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں جا کر کے آیت مکمل ہوتی ہے. بعض حفاظ کو ہم نے سنا کہ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ پر انہوں نے رکوع کر دیا اور اگلی رکعت شروع کیا تو قَوْلُهُ الْحَقِّ سے، حالانکہ کن فیکون پر آیت مکمل ہی نہیں ہوتی ہے. جو قرأت ہم لوگ پڑھتے ہیں جس قاری کی حفص عن عاصم یا جس عد الآئے کا فن جو ہے جس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، تو وہاں اس میں یہاں پر وہ آیت نہیں ہے. جب آیت نہیں ہے تو ہم وہاں قرأت نہیں مکمل کر سکتے. ہم وہیں قرأت مکمل کریں گے جہاں آیت مکمل ہوتی ہے. اس کو آپ لوگ جو ہے مصحف کھول کر کے دیکھ لیجئے گا. قرآن میں جہاں ایسی جگہ ہیں جن کو آیت ماننے یا نہ ماننے، یعنی آیت شمار کرنے یا نہ شمار کرنے میں اختلاف ہے علماء کا، اس فن کے علماء کا، وہاں 5 کی نشانی بنی ہوتی ہے. 5 لکھا رہتا ہے. 5 لکھنے کا مطلب یہ کہ کچھ علماء کے یہاں باقاعدہ آیت مکمل ہے اور کچھ علماء کے یہاں آیت مکمل نہیں ہے. اسی اختلاف کی طرف یہ رمز اشارہ کرتا ہے. اس کو سیدھے سے آپ سورہ فاتحہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو صراط الذین انعمت علیہم یہاں پر کچھ لوگوں کے یہاں ایک مکمل آیت ہو جاتی ہے اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک ایک آیت ہے. کچھ لوگوں کے یہاں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں پورا ملا کر کے ایک آیت ہے. تو وہاں 5 کا ہندسہ لکھا ہوگا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے محل اختلاف ہے. تو یہ ایک چیز ہے جس کا ارتکاب کرتے ہوئے سنا گیا ہے، زیادہ سنا جاتا ہے. اسی طریقے سے سورہ مزمل کے اندر وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا. بعض حفاظ کو سنا جاتا ہے کہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یہاں وقف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ هو خیرا واعظم اجرا. وہ اس طرح گویا کہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہوا خیرن یہ مبتدا خبر ہے، حالانکہ یہ مبتدا خبر نہیں ہے، یہ ہوا ضمیر فصل ہے. تجدوہ عند اللہ ہوا خیرن، خیرن جو ہے تجدوہ کا مفعول ثانی، تجدو کا مفعول ثانی ہے. تو اگر آپ نے یہاں وقف کر دیا ہوا خیرن پھر پڑھا تو یہ سمجھیے کہ فعل اور اس کے مفعول کے درمیان فصل کر دیا، آپ نے کاٹ دیا. اسی نوعیت کی ایک اور غلطی یا اس سے تھوڑا ہٹ کر کے بتاتے چلیں کہ جہاں لا کا رمز بنا ہوتا ہے، لا یعنی یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے. تو اگر آیت کے اوپر جہاں گول دائرہ بنا رہتا ہے وہاں پر اگر یہ رمز بنا ہوا ہے تو وہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آیت کے سرے پر وقف کرنا کوئی حرج کی بات نہیں، بھلے اس کا ما بعد سے تعلق ہو، لفظی معنوی دونوں تعلق ہو، لیکن آیت پر وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آیت پر اس طرح کی آیتوں پر وقف کریں گے تو پھر اعادہ بھی نہیں کرنا ہے بلکہ آگے ہی سے پڑھیں گے وہاں، اگرچہ کہ وہاں یہ لا کا رمز بنا ہوا ہو. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بعض حفاظ کو ہم نے دیکھا کہ وہ جہاں آیت کے اوپر لا کا رمز بنا ہوتا ہے تو وہاں نہ ٹھہر کر کے ایک لفظ 2 لفظ آگے پڑھ کر کے تب ٹھہرتے ہیں. یہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. آیت پر اولاً تو یہ ہے کہ یہ رمز ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ آیت پر وقف کرنا علماء کے یہاں یہ مسنون ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلاً فویل للمصلین، یہاں اگر
لا کا رمز بنا ہوا ہے تب بھی ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی ٹھہرے تو پھر آگے الذین هم عن صلاتهم ساہون بغیر اعادہ کے پڑھ سکتا ہے. ابتدا اور اعادہ یعنی جہاں ٹھہریں وہاں سے پھر جو ہے ہم کب جو ہے اعادہ کریں کب ابتدا کریں اس سلسلے میں غلطیاں ہوتی ہیں. اگر معنی کا تعلق ماقبل سے ہے جڑا ہوا ہے تو وہاں اعادہ کریں گے، یعنی ایک دو لفظ پیچھے کا ملا کر کے پڑھیں گے اور ایسی جگہ سے ملائیں گے کہ جہاں سے معنی جو ہے مکمل ہوتا ہو. ورنہ اگر ایسی جگہ سے اعادہ کرتے ہیں کہ جہاں سے معنی پھر بھی نہ مکمل ہو تو وہ اس اعادے سے کوئی فائدہ نہیں. جہاں معنی مکمل ہو رہا ہو تو پھر وہاں آگے سے پڑھیں گے، جس کو ابتدا کہتے ہیں. یہاں جہاں ہم ٹھہرے وہاں پھر اس کے آگے سے پڑھیں گے، اس کو ابتدا کہیں گے. لیکن ٹھہرے اور پھر ایک دو لفظ پہلے سے ملا کر کے پڑھا تو اس کو اعادہ کہتے ہیں. تو اس چیز کی جانکاری بھی ہونا چاہیے کہ کہاں اعادہ کرنا چاہیے اور کہاں ابتدا کرنا چاہیے، اور یہ جانکاری بھی عربی زبان کی معرفت چاہتا ہے، جانکاری چاہتا ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. لفظ صفا پر کوئی علامت بنی ہوئی ہے، اس کا مطلب کہ وہاں وقف کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، صفا لا یتکلمون یہاں جا کر کے وقف کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ اعادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. یہاں لفظ صفن کو جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اعادے میں، لا یتکلمون سے اعادہ کرتے تو وہی بہتر تھا، اس لیے کہ صفن کا تعلق یوم یقوم الروح سے ہے، اس کا لا یتکلمون سے کوئی تعلق نہیں. بلکہ اگر آپ اس کو ملاتے ہیں تو ایک عجیب سا جو ہے مفہوم اس کا کچھ غیر واضح مفہوم ہوتا ہے. تو اولاً تو اس طرح کی جگہوں پر وقف نہیں کرنا چاہیے، وقف کریں تو اعادہ کرنے کی کیا صورت ہوگی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک مثال ہے کہ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم. سورہ ممتحنہ کے اندر یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم. اگر کوئی ایسے وقف کرتا ہے یخرجون الرسول وایاکم، یہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہاں وقف کر دیا اور پھر کہا کہ وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم تو یہ بہت ہی غلط معنی اس کا نکلتا ہے. یہاں ایاکم جو ہے تحذیر کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ بچو تم، وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، اللہ پر ایمان رکھنے سے بچو، پرہیز کرو. حالانکہ یہ مطلب بالکل نہیں. وایاکم یہ تو عطف ہے لفظ رسول پر کہ وہ رسول کو اور تم کو نکالتے ہیں. لیکن جب ہم نے اس کو الگ کر دیا، لفظ رسول ادھر اور ایاکم ادھر ہو گیا اور اس کو آگے سے جوڑ دیا تو یہاں معنی بالکل الٹ جاتا ہے. تو یہی سب مسائل ہیں، یہ کتنی باریک چیزیں ہیں. حالانکہ تھوڑا سا بھی آدمی عربی زبان کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس کے اندر کوئی باریکی نہیں ہے. ایک انتہائی اعادے کے تعلق سے انتہائی تعجب خیز مثال جو ہمارے سامنے آئی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن. تو ایک حافظ جی نے پڑھا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا، ازواجا پر عطف کیا. چلو بھائی ٹھیک ہے، لیکن جب اعادہ کیا تو پڑھا کہ لہو ازواجن خیرا منکن، لہو ازواجن خیرا منکن. لہو کو انہوں نے وہ لام لہو جار مجرور بنا دیا، حالانکہ وہ والا لہو نہیں ہے بلکہ ان یبدلہ، ابدل یبدلو، وہ لام جو ہے لفظ یبدلو سے متعلق ہے اور ہو اس کا مفعول ہے. تو ایسی بھیانک قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں قراء سے. ایک مسئلہ ابتدائی قرأت کا ہے کہ قرأت کہاں سے شروع کی جائے. مثلا نماز میں یا غیر نماز میں آپ پڑھتے ہیں
لمبی سورت سے پڑھتے ہیں تو بیچ میں سے شروع کر دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن یعنی نماز میں خاص طور سے مکمل سورہ پڑھنا، چھوٹی چھوٹی جو صورتیں مکمل سورہ پڑھنا افضل ہے بنسبت اسی مقدار کے کسی بڑی سورہ کا کچھ حصہ پڑھنا. مثلاً والشمس وضحاہا، یہ پوری سورہ آپ نے پڑھی نماز کے اندر، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اسی کی سائز کا آپ کسی لمبی سورہ سے کوئی اقتباس پڑھیں، تو اس کے مقابلے میں یہ افضل ہے. علماء نے اس بات کی صراحت کی. وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ افضل ہے. تو اگر لمبی سورہ سے کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے تو وہاں خیال کرنا ہوگا کہ ہم کہاں سے قرات شروع کریں اور کہاں ختم کریں. اور اس سلسلے میں بھی ہمارے قراء اور حفاظ غلطیاں کرتے ہیں. مثلا شروع کر دیا قرات کہاں سے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اب وہ لوگ آئے اپنے باپ کے پاس شام کے وقت روتے. کون لوگ آئے اپنے باپ کے پاس؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے پہلے واقعہ ہے پورا جو ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ایسے ایسے گئے. تو وہ سب چھوڑ کر کے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ سے شروع کر دیا. وہ ضمیر ہے، ضمیر کا مرجع کہاں ہے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ نے جو شروع کیا، آپ کی نے جو قرات پڑھا اس میں وہ مرجع تلاش کیا جائے گا. نہیں یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ہاں قرآن میں اس کے پہلے کیا ہے، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھتا ہے. تو ایسی جگہ سے قرات نہیں شروع کرنا چاہیے کہ جس کا ماقبل سے کافی مضبوط ربط ہو. اگر ہم عربی زبان نہیں سمجھتے تو اس کا علاج یہی ہے کہ یا تو ہم چھوٹی چھوٹی سورہ مکمل پڑھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کہیں اور سے پڑھتے ہیں لمبی سورہ سے تو رکوع کا جو سسٹم قرآن میں بنایا گیا ہے، پورا رکوع اول رکوع سے لے کے آخر رکوع تک پڑھیں. وہ اس میں عام طور سے اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ معنی کے حساب سے وہ اپنے ماقبل مابعد سے زیادہ مضبوط ربط نہ ہو. تو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا اہتمام کریں کہ رکوع سے شروع کریں اور رکوع پر ختم کریں. پاروں کی جو تقسیم ہے 30 پارے، تو بہت سے قراء یا حفاظ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پارہ ختم ہے وہاں مفہوم بھی مکمل ہے. ایسا نہیں ہے. بعض جگہ تو مفہوم مکمل ہے، بعض جگہ پارہ شروع ہوتا ہے لیکن ماقبل سے اس کا گہرا تعلق رہتا ہے. مثال کے طور پر والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہ جو ہے معطوف ہے اور پیچھے جو ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وغیرہ اسی پر اس کا عطف ہے، وہ معنی کے حساب سے اس سے جڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اس کا بھی ماقبل سے تعلق ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کا بھی ماقبل سے تعلق ہے. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. تو پارے جہاں ختم ہیں تو وہاں مفہوم مکمل نہیں ہوتا، ضروری نہیں، کہیں ہے کہیں نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پاروں پر کا اعتبار نہ کر کے ہم جو ہے رکوع کا اعتبار کریں. مثلاً والمحسنات والا رکوع جہاں جا کر کے ختم ہوتا ہے وہاں پر ہم رکعت پوری کریں. اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ جو رکوع کی تعداد ہے اس سلسلے میں بھی ہم بتاتے چلیں، یہ آخری بات ہے اس سلسلے کی کہ جو رکوع بنائے گئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ قرآن میں کل 540 رکوع بنائے گئے ہیں. اور یہ اس اعتبار سے کہ جو لوگ 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں تراویح کی، تو وہ روزانہ 20 رکوع پڑھیں اور اس طرح سے 27ویں رمضان کو قرآن ختم ہو جائے. تو 27 کو آپ ڈبل کریں گے تو 54 ہوتا ہے، یعنی 540 رکوع اس اعتبار سے بنائے گئے ہیں. تو لیکن پھر بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ گنتی صحیح نہیں ہے، وہ 540 تعداد نہیں ہے بلکہ 558 بنتی ہے. پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ یہ اسی لیے بنایا گیا ہو. ایک بڑے عالم تھے علامہ سجاوندی، انہوں نے یہ رکوع اور بھی بہت ساری چیزیں وقف وغیرہ کی، انہوں نے یہ ترتیب دی ہے اور اس طرح سے اس کو بیان کیا ہے. بہرحال تو رکوع اگر ہم معنی مفہوم نہیں سمجھتے تو جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے وہاں سے قرات شروع کریں، جہاں رکوع ختم ہوتا ہے وہاں قرات ختم کریں. الا یہ کہ کوئی بڑا موضوع ہے، مثلا جیسے سورہ یوسف کی مثال آئی. سورہ یوسف لمبی سورہ ہے اور ایک موضوع ہے،
تو آپ اس میں سے بیچ میں سے کہیں ایک رکوع صرف پڑھ کر کے اور ماقبل کا چھوڑ دیا، ما بعد کا چھوڑ دیا، تو عجیب سا کہ ایک پورے واقعے سے چند باتیں آپ نے بیان کر دیں، اور وہ باتوں کا ماقبل سے بھی تعلق ہے، ما بعد سے بھی تعلق ہے، تو آپ کی بات ادھوری رہ جائے گی۔ لہذا اس طرح کی غلطیوں سے پرہیز کریں، اس طرح کی غلطیوں سے پرہیز کریں۔ اس کا تعلق قرآن مجید سے ہے، اللہ کے کلام سے ہے، اس میں کوئی بھی لاپرواہی کرنا اور اس طرح کی غلطیوں کا، یعنی جاننے کے باوجود اس طرح کی غلطیوں کا اگر ہم ارتکاب کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح کی غلطیوں سے بچنا چاہیے اور ایسی غلطیوں کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں معنی مفہوم تو رموز اوقاف کا خیال کریں، علماء نے جو رموز لکھ دیے ہیں ان کا خیال کریں۔ قرأت شروع کرنے اور ختم کرنے کے تعلق سے اگر ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کہاں سے شروع کیا جائے کہاں ختم کیا جائے، اگر یہ چیز معنی مفہوم کو ہم اچھی طرح نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا یہی علاج ہے کہ یا تو مکمل سورہ پڑھا کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور یہی مسنون بھی ہے، زیادہ افضل یہی ہے کہ یہی سورہ پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسی طرح پڑھتے تھے۔ اور اگر ہم کبھی کبھار یہ چاہتے ہیں کہ کوئی لمبی سورہ کا کچھ حصہ پڑھیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے، لیکن یہی چیز کہ وہاں اگر ہم معنی مفہوم نہیں سمجھتے ہیں تو رکوع سے شروع کر کے رکوع پر لیا کر کے ختم کریں۔ اور اس کے علاوہ جو باتیں بتلائی گئی ہیں کہ پاروں کے تعلق سے، کہ پارا جہاں ختم ہوتا ہے ضروری نہیں کہ معنی مفہوم بھی وہاں مکمل ہو، تو بہتر یہی ہے کہ ہم جہاں پر رکوع ہے، اگرچہ کہ اس دن ہم کو مثلاً وہاں پارے کے اختتام تک پڑھنا ہے، تو وہاں رکوع جہاں مکمل ہوتا ہے اگلا پارہ شروع ہونے کے بعد، وہاں پہنچ کر کے تب ہم جا کر کے رکوع میں جائیں اور اپنی قرأت مکمل کریں۔ یہ سب چیزیں بظاہر بہت معمولی آپ کو لگتی ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معمولی ہے نہیں۔ معنی مفہوم میں اتنی بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے، اللہ کے کلام کا مفہوم ہی بالکل الٹ کر کے رہ جاتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لہذا میری درخواست ہے تمام حفاظ کرام سے، قراء سے، ائمہ سے، جو لوگ بھی اس عمل سے جڑے ہوئے ہیں، کہ وہ اس موضوع کو سنجیدگی سے لیں، سنجیدہ ہوں اس تعلق سے، اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ وقف و ابتدا کے تعلق سے جو اس طرح کی غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں وہ سرزد نہ ہونے پائیں۔ ہم خود بھی اگر معلم ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، تو اپنے طلبہ کو بھی اس کی نصیحت کریں۔ تو جب تک کہ ہم خود اس پر مطمئن نہیں ہوں گے، ہم کو اطمینان نہیں ہوگا، اعتراف ہم نہیں کریں گے کہ ہاں یہ واقعی غلطی ہے اور ایسی غلطی ہے جس سے پرہیز کرنا چاہیے، جب ہم خود مطمئن ہوں گے اس بات سے، تو ہم اپنے سامنے والے کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح کی غلطیوں کی خطرناکی سے ان کو آگاہ کریں گے، اور بچنے کی تدابیر اور صورتوں سے بھی ان کو واقف کرانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے کلام کے تعلق سے ہمیں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرما، اور وقف و ابتدا کے تعلق سے یا اور بھی جو غلطیاں تلاوت قرآن کے دوران ہم سے سرزد ہوتی ہیں، ان غلطیوں سے ہمیں مکمل طور سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔